بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست ایک سرکس بن چکی ہے اور اس سرکس کو لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے لوگ طرح طرح کے کرتب دکھاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب پاکستان کی سیاسی سرکس ایک بہت ہی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اس لیے کہ اب اس سرکس میں جو پاکستان کا آئین ہے یہ بھی کچھ سیاسی مفادات رکھنے والے جو گروہ ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے، اور اس آئین کی کہیں پہ بھی ہمیں نہ امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے نہ توقیر نظر آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت چاروں طرف آپ پاکستان میں کسی طرف بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے۔ اب ایک طرف مسلم لیگ نون اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے چیف جسٹس آف پاکستان پہ ڈائریکٹ فائر کھول دیا ہے، اور دوسری طرف صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر وہ بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور آئین کچھ کہہ رہا ہے اور یہ دونوں جو ہیں یہ اس کی اپنی اپنی طریقے سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ جو سیاسی سرکس ہے اس میں پاکستان کے عوام کا اور آئین کا مستقبل کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ کچھ ہمارے ساتھ آئینی ماہرین ہیں اور کچھ بڑے اہم کردار اس موجودہ سیاسی صورتحال میں۔ جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب جو اس وقت وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور توشہ خانہ کیس میں مدعی بھی ہیں، اور عابد زبیری صاحب صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو جناب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ توشہ خانہ سے لے کے تو القادر ٹرسٹ تک جس میں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے چیف جسٹس آج کے چیف جسٹس عمران کو بچانے پر لگے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، اس نے پاکستان کو تباہ کیا۔ عمران خان کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنی کیریئر کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ تحریک انصاف نے دیا ہے، لیکن کچھ ذرا مختلف انداز میں۔ آپ عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی ناکام کوششیں نہ کریں، آپ کی کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اور آپ تو خود 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر لندن بھاگے ہوئے ہیں، آپ تو خود عدالتوں سے مفرور ہیں، عدالتیں آپ کی تلاش میں پھر رہی ہیں، ججز صاحبان کو آپ کی تلاش ہے۔ اگر آپ کو پاکستان میں کرپشن اور انصاف کی اتنی ہی فکر ہے تو جہاز کا ٹکٹ لیں، فوراً واپس آ جائیں اور عدالتوں کا سامنا کریں۔ اچھا، اب میں اس پہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں لطیف کھوسہ صاحب سے۔ کھوسہ صاحب، جو سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہے، میرا خیال ہے کہ سب جوڈس معاملہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو الزام لگایا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان پہ کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، ہم نے جب یہ پاناما لیکس آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کوئی پاناما لیک کسی سیاسی جماعت نے نہیں دیے تھے، نہ ہی کوئی پاکستانی ادارے نے ان کا انکشاف کیا تھا، یہ بین الاقوامی طور پر دنیا کے جو جتنے انٹیلیجنس کے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور انویسٹیگیٹو لوگ تھے دنیا کے جو کریڈیبل تھے، انہوں نے ایک فورینزک ایک فرم تھی، اس کی انہوں نے ساری دنیا کے، صرف پاکستان سے متعلق نہیں تھے، ساری دنیا میں جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کر کے اپنے ملک کو لوٹا تھا، کرپشن کی انتہا کی تھی، اور دنیا جہان میں جو انہوں نے اپنے ایسٹس بنائے تھے، جائیدادیں بنائی تھیں، جعلی کمپنیاں بنائی تھیں، آف شور کمپنیز، ان کے نام آئے تھے۔ اس میں سے 6 کمپنیاں ایسی تھیں جو محترم جو ہے نواز شریف صاحب کے خانوادے سے متعلق تھی، جس میں نیلسن تھی اور کافی ساری جو کمپنیز تھیں، جس میں انہوں نے پاک لین کا بھی جو ذکر کیا۔ محترم جو ہمارے وزیر ماشاءاللہ رہے ہیں خزانہ اسحاق ڈار صاحب، ان کے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی آڑ میں جو منی لانڈرنگ کی قاضی فیملی لنڈن میں آئی، جس طرح سے پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس میں گئے، پھر لیئرنگ ہوئی، اس کا یہ آج جو آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اس کیس سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو یہ جب سارا کچھ ہوا تو پھر اس وقت کی جو حکومت تھی اور اس وقت کی نیب تھی، انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو فرم کو انگیج کیا، بین الاقوامی
جس کو آپ اس کے نام سے معروف کرتے ہیں، اور وہ پچھلے ہفتے، اسی ہفتے بلکہ وہ کیس لگا بھی ہوا تھا، براڈ شیٹ جس کو آپ کمپنی کہتے ہیں، وہ براڈ شیٹ مین آف آئل کی ایک کمپنی میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ نواز شریف صاحب کو سزا جو ہے وہ ان کمپنیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. دیکھیں انہی کی ایسٹس پاک لین کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل سزا جو بشیر کا اپنا چودھری بشیر اس جج نے دی ہے، اور دوسری سزا جو نیب عدالت نے جو ناہلی ہوئی وہ تو صرف اس لیے ہوئی کہ بیٹے سے جو تنخواہ لی وہ ڈکلیئر نہیں کی. نہیں دیکھیں امیر صاحب ذرا پورے فیصلے کو پڑھیں وہ تو آپ کو ایسے سنسنی خیز انکشافات جائیداد کے نظر آئیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس انداز سے درست تھا کہ انہوں نے ان شریف صاحب سے میاں نواز شریف پر رعایت کر کے، دو جج صاحب نے تو سیدھا کیا، انہوں نے یہ رعایت کی کہ نہیں اس کو تفتیشی مرحلے سے گزر کر جو ہے جانا چاہیے. پھر انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی 3 جج صاحبان نے، اور دوسرے نے 2 نے کہا ٹھیک ہے بھلے بنا لیجیے گا. جب جی آئی ٹی بنائی تو جی آئی ٹی کے 10 والیومز میں سے بہت سنسنی خیز انکشافات ہوئے، اور وہ کوئی جی آئی ٹی یہ کسی حکومت نے نہیں بنائی. تو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا الزام غلط ہے؟ نواز شریف صاحب پر کرپشن کے میسو چارجز ہیں. جو عمران خان کی بات کر رہے ہیں توشہ خانہ میں تو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے. وہ تحفے جو تھے، دیکھیں یہ جس میں اب سزا ہوئی ہے یہ توشہ خانہ میں نہیں ہوئی، سزا یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ڈیکلریشن دیا اس میں کچھ انہوں نے جو تحائف کی قیمت تھی اس کا ذکر نہیں کیا. اچھا اس کا جواب لیتے ہیں جی. محسن شاہنواز رانجھا صاحب، کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ توشہ خانہ کیس میں سزا نہیں ہوئی عمران خان صاحب کو، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کھوسا صاحب میرے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کر بھی دی ہے. انہوں نے یہ ایڈمیشن بھی ہو گیا کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہمیشہ سے نہیں میں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں وہ دیکھیں آپ نے میری بولنے دیں، پھر آپ اپنی باری پہ آپ بولیے گا، مگر مجھ سے منسوب وہ بات نہ کریں جو میں نے کہی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. اچھا بات دوسری یہ ہے کہ کنسیلمنٹ کی بات کی انہوں نے، تو توشہ خانہ میں الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ممبر قومی اسمبلی اگر اپنے اثاثے ڈکلیئر جو کرے گا اس کو کنسیل کرے گا، تو وہ جو ڈکلیئر کرے گا اور کنسیلمنٹ کرے گا اس پہ اس کو سزا ہو جائے گی. عمران خان کو سزا ہو گئی، اس کی جو جرم تھا وہ ثابت ہو گیا تو چوری پکڑی گئی. اور دیکھیں عمران خان کا کیس اور نواز شریف کے کیس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف کے کیس میں کوئی ایفیڈیوٹ نہیں ہے، یہ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں اور ایفیڈیوٹ پہ لکھ رہے ہیں کہ میرے جو اثاثے ہیں وہ جو ہیں وہ صرف یہی ہیں، اور خود سائن بھی کر رہے ہیں. اسی لیے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کیس میں کسی وٹنس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ان کے اپنے سگنیچرز تھے. اس کا فورنزک کرا لیں، اس کا جو فورنزک لیب کو بھیج دیں، ان کے سگنیچرز ویریفائی کر لیں. اس کے علاوہ اور کیا ایویڈنس چاہیے تھا؟ بینک ٹرانزیکشن چاہیے تھی، بینک کا ریکارڈ چاہیے تھا، اور وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. 2 گواہوں میں یہ کیس ختم ہونا تھا. 37 تاریخیں دی گئی ہیں عمران خان کو. ہر تاریخ پہ کبھی اس نے مدعی پہ حملہ کیا، جس دن فیصلہ ہوا اس دن میرے پہ حملہ کروایا، میری گاڑی کے شیشے توڑے ان کے لوگوں نے آ کے. پھر جب جج صاحب نے ان کو بلایا تو عدالت پہ حملہ کر دیا، جوڈیشل کمپلیکس لاہور پہ، ادھر اسلام آباد پہ حملہ ہوا. اس کے بعد دوبارہ سے جب بلایا تو 9 مئی کر دیا، آرمی کے تمام ادھر حملہ کر دیا. اس کے بعد دوبارہ جب بلایا تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. تو عمران خان نے میں ایک بات بڑی واضح کہتا تھا کہ عمران خان کو پتہ ہے، عمران خان نے باقی کسی وکیل میں خواجہ حارث کو کیوں نہیں کیس میں وکیل کیا؟ کیوں توشہ خانہ میں خواجہ حارث وکیل ہیں؟ خواجہ حارث اس لیے وکیل کیے گئے کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کا یہ مقدمہ خاصا کمزور ہے اور ان کے پاس بچنے کی گنجائش بھی نہیں تھی. لیکن رانجھا صاحب، لمبی چوڑی فیسیں، رانجھا صاحب جس طرح ابھی آپ نے شکوہ کیا کہ آپ پہ حملہ ہوا، آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا گیا، بالکل غلط ہوا، قابل مذمت ہے. تو اسی طرح خواجہ حارث صاحب کا جو ایک اسسٹنٹ ہے جس کو منشی کہتے ہیں، اس کو وہ غائب ہے، اس کو اغوا کر لیا گیا. تو کیا آپ کے خیال میں یہ اچھی باتیں ہیں؟ دیکھیں میں تو ان چیزوں کو یوز آف فورس کو سیاسی بندہ ہوں، جمہوری آدمی، میں ان کو بالکل اپریشیٹ بھی نہیں کرتا اور اپروو بھی نہیں کرتا. اور لیکن میں اس پہ ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ جو میرے ساتھ تو خیر
میرا کوئی ایشو نہیں ہے, میں اپنا کیس خود لڑ لوں گا الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک توشہ خانہ کا اور نواز شریف صاحب کے کیس کا موازنہ ہے اور جو کورٹس میں ابھی رویہ اختیار کیا گیا ہے, دیکھیں جانبداری, ایک دفعہ عمران خان کو سہولت کاری دی گئی, اس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, اس نے ڈی چوک بند کیا, اس نے تھانوں پہ حملہ کیا, اس نے سب کو کہا میں لٹکا دوں گا. اس کے نتائج 9 مئی کی شکل میں سامنے آئے. اب جو عمران خان کے ساتھ عدالتی جانبداری کی جا رہی ہے, اس کے بھی نتائج آئیں گے. اور یہ پاکستان کا جو قانون اور انصاف کا جو پورا نظام ہے, ہم یہ دن دیکھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن یہ سب عمران خان کے کیس کو لوگ مثال بنا کے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو 37 تاریخوں پہ بلانے کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور اس پہ فرد جرم نہیں عائد ہوتی, تو پاکستان کو جو باقی لیگل سسٹم ہے اس کا کیا بنے گا؟ اچھا, اس پہ نواز شریف صاحب کے کیس کو تو میں آگے چلتا ہوں, سپرویژن جج مل جاتا ہے. میں ذرا عابد زبیری صاحب جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, ان کی طرف جاتا ہوں. زبیری صاحب, یہ پاکستان بار کونسل کے ہیں حسن رضا پاشا صاحب, انہوں نے آج کچھ بات کی ہے, ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو معاملات ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. کل کے جو ریمارکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہم نے دیکھے, اس پہ لگا کہ پوری اپیل کا فیصلہ ہو گیا اور پوری کرمنل جورسپروڈنس جو ہے وہ ہمیں چینج ہوتی نظر آئی, اور ایسے لگا کہ جیسے ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان پہ کوئی اعتماد نہیں رہا. جب آپ آبزرویشن دے رہے ہیں کہ یہ کیس ہے ہی کوئی نہیں, ڈیفینس لیا ہی نہیں گیا, کس طرح سزا ہوئی ہے, کل ہمیں یہ لگا کہ ڈائریکشن ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا زبیری صاحب, یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, یعنی کہ ان کے ایک عہدیدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں چیئرمین تحریک انصاف کو بچانے کے لیے, کیا یہ درست فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حامد میر صاحب, میں بھی پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوں سندھ سے, جی, لیکن ہمیں کبھی نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ پاکستان بار میں, ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا, نہ مجھ سے, نہ چودھری اشتیاق صاحب بھی ممبر ہیں جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور ممبران ہیں. اب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, پتہ نہیں ان کی کس وجہ سے انہوں نے دیا, اور انہوں نے آ کے یہ اسٹیٹمنٹ اور پریس کانفرنس دونوں چیئرمین صاحب نے اور وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو صاحب حسن رضا پاشا صاحب نے. اب دیکھیے جو انہوں نے بات کی کہ انٹرفیئرنس ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف تینوں ججوں کی آبزرویشنز تھی, کیا وہ آبزرویشنز بائنڈنگ ہے ہائی کورٹ کے اوپر؟ کیا انہوں نے کوئی حکم نامہ جاری کیا کہ جو ہم نے کہا اس کے بیسس پہ آپ فیصلہ کریں؟ آج جو ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کورٹ ہوتا ہے ریسٹرین کر لیتا ہے کہ اگر میٹر کہیں سب جوڈس ہو کسی اور کورٹ میں, لیکن انہوں نے کوئی آرڈر تو نہیں کیا, اور آبزرویشن بائنڈنگ بھی تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کی آبزرویشن تھی, کیا چیف جسٹس جو بینچ تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہ اس سے باؤنڈ تھی کہ اس کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے؟ وہ تو ان کی دلائل سنیں گے, یہ آپ کو کھوسا صاحب بہتر بتا سکیں گے, وہ آج اپیئر ہوئے تھے اس کیس میں. تو لیکن یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینا اور آ کے کہنا کہ جی سپریم کورٹ بائسڈ ہے اور انہوں نے ایک آبزرویشن کر دی, وہ ڈائریکشن دے دی, کون سی ڈائریکشن دی ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ وہ ایشو ہو, وہ میٹر کیا انفرکچوس ہو گئے تھے, نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ کہنا کہ جی سپریم کورٹ پہ ایک طرح سے منظم کل سے جو اٹیک ہوا اس کو آج وہ کر دیا. تو ان چیف جسٹس صاحب کے علاوہ بھی تو 2 ججز بیٹھے ہوئے تھے جن کی بھی آبزرویشنز یہ آئی تھی, اور انہوں نے سوال یہ پوچھے تھے کہ یہ جو کیس کا فیصلہ ہوا کیسے ہوا, اجلت میں ہوا, نہیں ہوا. وہ ایک کیونکہ کیس لگا ہوا تھا ان کے سامنے اور ان کے 2 وکیل موجود تھے, انہوں نے اس پہ سوالات کر لیے. اس سے یہ امپریشن تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی انہوں نے افیکٹ کر دیا. کیا اس کا اثر ہوا؟ ہائی کورٹ اپنے مرضی سے فیصلہ کرے گا قانون و آئین کے حساب سے. تو یہ اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو لیکن ساری پاکستان بار کونسل کا بھی ویو لینا چاہیے پھر. اچھا, اس میں آپ نے کہا باقی ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا کہ ٹرائل کورٹ کو اتنی کیا جلدی تھی جو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا, اور ٹرائل کورٹ نے اپنے کالعدم فیصلے کی بنیاد پہ کیسے فیصلہ کر دیا. پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس طرح تو فیصلے میں غلطیاں ثابت ہو گئی ہیں. اور پھر امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی غلطیوں کے باوجود عمران خان کے پاس داد رسی کا فورم ہے. اچھا کھوسا صاحب ذرا اس کا ذرا بریفلی جواب دیں کہ یہ دیکھیں نا, اب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اٹیک جو اٹیک تھا وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان پہ تھا. اچھا کھوسا صاحب, یہ جو بار کونسل کے ایک عہدیدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں, آپ دونوں جگہ موجود تھے. دیکھیں میر صاحب, میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بھی اپنا کما حق
آئینی کردار بجانے مجھے نہیں سمجھ آتا باوجود کیوں اعتراض کرتی ہیں. سپریم کورٹ نے پہلے ہم آئے جب انہوں نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ہم نے کہا کہ ہم نے جورسڈکشنل انکمپٹنس یعنی اس عدالت کو سیشن کورٹ کو اختیار ہی نہیں تھا اس معاملے کو چھونے کا, اس کو سماعت کرنے کا, چجائے کے سزا کرنے کا. یہ جورسڈکشنل ہوتی ہے بات, اس کو پہلے طے کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ جو کمپلینٹ استغاثہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے کیا ہے وہ کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے, اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی اسے آتھرائزیشن نہیں ہے اور قانون کی یہ بنیاد ہے کہ اس طرح سے اس کو انیشیٹ کرنا ہے. سو نہ کوئی کمپلینٹ قانونی طور پر کسی عدالت کے سامنے تھی اور نہ ہی اس عدالت کو اختیار سماعت تھا. اور یہ باتیں جب ہم نے کی تو ٹرائل کورٹ نے ہماری اس درخواست کو مسترد کر دیا, پذیرائی نہیں دی. تیسری گراؤنڈ یہ تھی کہ 120 دنوں کے اندر جب ڈیکلریشن دیا جاتا ہے تو ڈیکلریشن دینے کے 120 دن کے اندر اگر کوئی کرپٹ پریکٹس ثابت ہوتی ہے تو اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے. تو یہ 920 دنوں کے بعد یہ استغاثہ دائر ہو رہا ہے. اب سن لیں, جب یہ ہم نے درخواست دی تو ٹرائل کورٹ نے مسترد کر دی. ہم آگے پہلی راؤنڈ میں آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بالکل بڑا سلوپی اور بڑا یعنی بڑا یہ عارضی قسم کا فیصلہ, سرسری قسم کا فیصلہ کیا, کوئی اس میں گہرائی نہیں ہے جو ٹرائل کورٹ نے آپ کی درخواست خارج کی ہے. انہوں نے ہماری نگرانی منظور کر کے 10 پوائنٹس فار ڈٹرمنیشن یہی کر کے کہ کیا استغاثہ کوئی قانون کے مطابق تھا, کیا سیشن جج سماعت کر سکتی تھی وغیرہ وغیرہ, یہ اور 120 دن کی کیا بات ہے, اور اسی طرح کر کے یہ جورسڈکشنل ہیں. اور سپریم کورٹ کہتا ہے پہلے جورسڈکشن کا تعین ہونا چاہیے, ایک فیصلہ نہیں ہے 20 فیصلے ہیں, اس کے بعد وہ اگر سمجھتی ہے تو پھر آگے پروسیڈ کرے. اب کیا ہوا, ٹرائل کورٹ کے پاس گیا, ٹرائل کورٹ نے اس کو بغیر دیکھے اپنا فیصلہ پھر بحال کر دیا, اس کو یعنی ہائی کورٹ کو بھی نہیں مان رہی ٹرائل کورٹ. ہم چلے گئے تھے اس فیصلے کے خلاف, ہم چلے گئے سپریم کورٹ میں. مسٹر جسٹس افریدی صاحب کی 3 رکنی بینچ نے کہا کہ دیکھیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, کیوں نہ ہائی کورٹ کو ہم, اور دونوں کی کنسنٹ سے لکھا ہوا, دونوں فریقین کی کنسنٹ سے ہائی کورٹ کو بھیج دیا کہ دیکھیں آپ اس کا تعین کیجئے گا کہ کیا اختیار سماعت ہے, کیا کوئی کمپلینٹ قانون کے مطابق تھی, کیا 120 دنوں کے اندر کیا گیا نہیں, یہ پہلے آپ تعین کر لیں. پھر جاتا ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس, ہائی کورٹ پھر اسے اٹھا کے تو ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دیتی ہے. ہم چلاتے رہے کہ سر وہ ایک دفعہ آپ کا کر چکا فیصلہ کسی اور جج, 17 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج, کسی کے پاس بھیج دیجئے گا, وہ متعصب ہے. اچھا, اس لیے بھی متعصب ہے کہ اس کا فیس بک اکاؤنٹ پر اس نے عمران خان کو گالیاں دی ہوئی ہیں جو اس کے فیس بک اکاؤنٹ پر موجود ہے. اچھا, اس کے باوجود جب دوسری دفعہ بھیجا, لیکن پھر تو ایف آئی اے نے کہا کہ یہ ان کی پوسٹیں نہیں ہیں. اب یہی مذاق دیکھیں نا کہ پہلے جج صاحب کو جب دکھائی گئی اسی ٹرائل جج کو, تو اس نے کہا ہاں یہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے مگر میں نے یہ نہیں کیا, مواد میرا نہیں ہے. اور جب ایف آئی اے کے پاس جاتا ہے وہ مواد ہی غائب ہو جاتا ہے. اچھا, اس پر رانجھا صاحب آپ اس کا جواب دیں گے جو کھوسا صاحب فرما رہے ہیں؟ جی میں بالکل جواب دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو پہلی بات ہے جو مقدمہ ہے یہ الیکشن ایکٹ کے نیچے تھا ہی نہیں, یہ کانسٹیٹیوشن کی ایک پروویژن تھی, ہم نے اس کے نیچے یہ ریفرنس فائل کیا تھا اور یہ وہاں سے ہم فائل کر کے اس کو لے کر گئے تھے تھرو اسپیکر, اس کو ہم لے کر گئے تھے وہاں پر جب ریفر ہو گیا تھا تھرو اسپیکر ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. ویئر ایز الیکشن ایکٹ میں جو 120 دن والی بات کر رہے ہیں وہ تو تب اپلیکیبل ہوگی جب سپریم کورٹ اس چیز کا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کا نوٹس لے رہی ہو اور 120 دن گزر گئے اور ایک حالیہ ایک تازہ گوشوارہ ہے اور اس میں ایشو ہو. یہ تو وہ ایشو ہی نہیں تھا. یہ تو ایشو ایک چیز علم میں آتی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے, میاں گل اورنگزیب آرڈر کرتے ہیں کہ تمام ریکارڈ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے. پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیبنٹ ڈویژن عمران خان کے دباؤ میں آ کے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے اور رانا ابرار صافی جو ہے وہ اس فیصلے کو چیلنج کر کے وہاں پہ پیش ہوتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے پبلک کیا جائے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے ریکارڈ پبلک کیا جائے تو 120 دن کا تو سوال ہی ختم ہو گیا, وہاں سے تو چوری پکڑی گئی. اچھا, تو دن تو وہاں سے شروع ہوں گے جب ریکارڈ پبلک ہوا.
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो तब आएगा ना, इलेक्शन एक्ट तो तब आएगा जब बात हम कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे गए कि एक इलेक्शन जो बंदा है वो उसने अपने एहसास जाहिर नहीं किए, हम वहां से गए, तो लिहाजा हमारा तो जो केस है उसका 120 दिन का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अच्छा, और यही बात की थी। दूसरी बात मेरी गुजारिश, जफर इकबाल जज को इन्होंने चेंज कराया, धमकियां दी, हसान न्याजी ने खुद, अब मेरा कॉलीग भी है, मुझे उसकी बात नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कर भी रहा हूं कि हसान न्याजी ने ट्वीट में जफर इकबाल की तस्वीर लगाई और कहा कि ये वो शख्स है जो हमारा केस सुन रहा है। अच्छा, उसके बाद ये तो खैर मेरे साथ मेरा रेफरेंस था, मेरे तस्वीरें लगाई गई, थ्रेट्स दिए गए, थ्रेट्स कॉल आई, उस तरह वो जफर इकबाल भाग गया, उसको भगाया गया, फिर उसके बाद ये जज आ गया, इस पर जब देखा ये जज डरा नहीं, इसको धमकियां दे दी, इसको धमकाया, और पता नहीं कहाँ से इनके जो फ़ोन आ रहे थे जिस कबायली इलाके में से और जहाँ से लोगों को फ़ोन आते थे, वो इमरान खान के हक में मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए, वो तो खमियाजा खैर इनको पता ही चल जाएगा कुछ दिनों में। अच्छा, अब आप इलेक्शन एक्ट की जो बात कर रहे हैं रजा साहब, एक और भी मामला है, उस तरफ भी चलते हैं, क्योंकि ये तो मामला मुझे लगता है एक और भी बड़ा अहम मामला है, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट में ही शायद जाने वाला मामला है, और ये है जो इलेक्शन की डेट पे सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अगर हम सदर साहब का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों के जो खतूत हैं उनको देखें तो उसमें जो आज चीफ जस्टिस के नाम, जो आज सदर पाकिस्तान के नाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पार्लियामेंट ने 26 जून 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 जो मंजूर किया उसके सेक्शन 57 में तरमीम कर दी, जिसके तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ने ले लिया। आर्टिकल 48 की शिक 5 कहती है कि आम इंतखाबात की तारीख सदर ममलकत देंगे जो कि 90 दिन से ज़्यादा ना हो। सदर ने आइन से मुतसादम इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 57 में तरमीम पर दस्तखत कर दिए। सदर साहब को पता ही नहीं चला कि मेरे पास जो कानून आया है ये आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 से मुतसादम है। और असल मसला ये नहीं है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, असल मसला ये है कि इलेक्शन 90 दिन में कराना या नहीं, जो कि आर्टिकल 224 में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस आर्टिकल 224 को भूले हुए हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर को जवाबी ख़त में ये कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 57 है उसके मुताबिक मेरे इख्तियार पर गौर करें, हालांकि वो 224 को भूल गए हैं। तो इसमें जो सारी सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि सदर साहब ने भी बहुत बड़ी गलती की है कि एक हमारी पार्लियामेंट जो है उसने एक आइन से मुतसादिम बिल उनको दस्तखत के लिए भिजवाया और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो उस अमेंडेड इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 का हवाला दे रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 224 को बार बार भूल जाते हैं। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैंने ये एक्सप्लेन किया कि आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर साहब को जवाबी ख़त भेजा है उसमें एक तो मुलाकात करने से इनकार किया, दूसरा वो हवाला दे रहे हैं जी कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत ये इलेक्शन की डेट मैंने देनी है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 224 जो कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में कराना है उसका क्या होगा। तो क्या असल मसला क्या है, इलेक्शन की डेट किसने देनी है या इलेक्शन 90 दिन में होना जरूरी है? देखिए हामिद मीर साहब, आपको मालूम होगा कि याद है आपको जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन का केस चल रहा था, तो उसके बाद जब 1 मार्च का फैसला है उसमें सदर ने दोनों पंजाब असम्बली की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तारीखें दे दी थी। तो कोर्ट ने जब फैसला किया उन्होंने कहा कि देखिए जब तहलील की ऑन दी एडवाइस गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा की तो वो मजाज थे तारीख देने की, सदर ने जो तारीख दी वो गलत दी, आपको याद होगा। लेकिन क्योंकि पंजाब की असम्बली 48 घंटे वाले उसमें तहलील हुई थी, गवर्नर साहब ने साइन नहीं किया था, तो उसमें जो था उसमें सेक्शन 57 लगेगा, और उसका सेक्शन 57 कहता था 57 के उसमें तो प्रेसिडेंट ने डेट देनी है इन कंसल्टेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसमें उन्होंने तरमीम कर दी। तो दो सिचुएशंस होती हैं। देखिए यहाँ जो तहलील हुई नेशनल असम्बली वो हुई ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एडवाइस दी,
وہ ایڈوائز دیتے ہیں انڈر آرٹیکل 48(1) پریزیڈنٹ از باؤنڈ بائی ان ہز ایکشنز اور فنکشنز آن دی ایڈوائز آف پرائم منسٹر. آپ 58(1) پڑھیں. اب یہ کوائٹ جو خط میں نے پڑھا اس کے اندر یہ جو چیف الیکشن کمشنر لکھا ہے اس میں 58(2) کا ذکر کر رہے ہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. 58(1) میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ول ڈیزالو دی اسمبلی آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر. ایڈوائز انہوں نے دی 48(1) میں, اور اس جب پریزیڈنٹ نے ان کی ایڈوائز مانتے ہوئے تحلیل کر دی اور 48 گھنٹے والی تحلیل نہیں ہوئی, 48 گھنٹے بعد کہ وہ سائن نہیں کرتے, تو پھر آپ چاہیں گے آرٹیکل 48(5). اب وہ کہتا ہے اس میں ایک نان آبسٹینٹنگ کلوز ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان کلوز 1, یعنی ایڈوائز, کیونکہ تحلیل ہو چکی ہے, پرائم منسٹر ہے نہیں, کیبنٹ ہے نہیں, تو پریزیڈنٹ نے تاریخ دینی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے. پریزیڈنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ تاریخ دے دیتے اور انہوں نے کیئر ٹیکر کیبنٹ بنا دی اور گورنمنٹ بنا دیا, آپ نے دیکھا انڈر 224. تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل قانون و آئین کے غلط بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کا مقصد ہے اس الیکشن کو ڈیلے کرنا, کیونکہ انہوں نے خود ہی اس کے لیے 4 مہینے کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے کہ جی دسمبر تک وہ ہلکا بندیاں کریں. اب آئین کے اندر ہلکا بندیوں کا کوئی کام نہیں ہے, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ہلکا بندیاں کے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے, اور الیکشن اگر ہوں گے تو 90 دن سے آگے جا سکتا ہے. 224 کا وہ ذکر ہی نہیں کر رہے. اس سے ثابت ہوئی بدنیتی کی جو ایک بات ہے, اور ان کی اگر یہ لیگل ایڈوائز ان کو دی گئی ہے ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ, اس کو دیکھا. اس چیز کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارا کیس لگے تاکہ اس آئینی بحران سے نکل سکے, کیونکہ ساری تیاری اس بات کی ہو رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے. کل ایک سابق سیکرٹری تھے الیکشن کمیشن کے, بہت محترم ہیں ہمارے, انہوں نے کل بیٹھ کے کہا, انہوں نے کہا کہ جی الیکشن آگے ہوں گے, انہوں نے کہا مئی میں الیکشن ہوں گے, یہ کہا انہوں نے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سینٹ کا کیا ہوگا, انہوں نے اس سے کیا ہوا, الیکشن ہوں گے مئی کے اندر. اور انہوں نے یہ بھی کل کہا پروگرامز میں, میں بھی ایک پروگرام میں تھا, کہ چیف الیکشن کمشنر اور یا الیکشن کمیشن صدر سے خط پہ ملیں گے نہیں جا کے, ان کو یہ پہلے باتیں پتہ تھیں. میرے بھی بڑے محترم ہیں کنور دلشاد الیکشن 90 دن میں ہونے, اور اس میں تاریخ صدر کو دینی ہے. جو جب کھوسا صاحب جب مئی 2024 آئے گا نا خدا نہ خواستہ, تو پھر کنور دلشاد صاحب کہیں گے وہ مئی 2025 میں ہوگا الیکشن. اچھا مجھے یہ بتائیں کھوسا صاحب کہ یہ آئین کے کچھ جو ہمارے آرٹیکلز ہیں بڑے واضح ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہوگا, 48 سب کلاس 5, 224, تو الیکشن کمیشن نے کس طرح جو ہے وہ ہلکا بندیوں کے نام پہ اس کو ڈیلے کر دیا ہے. کور لے رہے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا, کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ کر دیں. دیکھیں حامد, پہلی بات تو یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ تھی ہی نہیں, اور یہ کیوں کر آخری جاتے ہوئے ہی یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بلایا گیا, اور پھر ایک وزیر اعلیٰ کے لیے کتنے گھنٹوں انتظار کرنا پڑا, اور پھر 2 وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نمائندہ ہی نہیں ہیں, اور جو آپ کو کیئر ٹیکر ہیں ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے پالیسی ڈیسیشن یا کوئی اس قسم کا کرنا. تو یہ ایک فراڈ تھا اس ملک کے ساتھ کیا گیا. جاتی مرتبہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے باقی کارناموں کے علاوہ یہ بھی ایک فراڈ کیا, اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, یہ عوام کے پاس جانے لائق نہیں. جمہور کو یہ مانتے نہیں ہیں, جمہور عوام کو دھتکار کے رکھ دیا. آج ڈالر کی پرواز جو ہے وہ 315 کے اوپر چلی گئی ہے, اور عوام کو یہ حق کے ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, 2/3 پاکستان 2 صوبے ہیں, یعنی پنجاب اور کے پی کے 2/3 پاکستان, نہ ان کو جمہور کو حق ووٹ دینے کا تیار, نہ یہ جمہور کو اپنی اسمبلی بنانے کا حق دے رہے ہیں, نہ یہ جمہور کو ان کی حق حکمرانی دے رہے ہیں, اور ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا محسن شاہنواز رانجھا صاحب, ایک تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ موجود تھا, چیف منسٹر سندھ, انہوں نے اپروو کیا کہ جی الیکشن کو ڈیلے کرنا تو کر دیں, لیکن پیپلز پارٹی کی جو اس وقت قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں ہم تو الیکشن 90 دن میں چاہتے ہیں. اسی طرح آپ کی پارٹی میں کچھ جو آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں جی الیکشن فروری میں ہوگا, لیکن خرم دستگیر خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی الیکشن ہر صورت میں 90 دن میں ہونا چاہیے, مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن ہر صورت میں 90 دن میں ہونا چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے میرا اس میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلی تو بات یہ کہ جمہور کا قتل عام کی بات کی کہ ہم نے جمہور کا قتل عام ہو رہا ہے, تو جمہور کا تو قتل عام اسی دن ہو گیا تھا جس دن آپ نے پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی توڑ دی تھی اور قومی اسمبلی بھی توڑ دی تھی. اگر یہ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں نہ بیٹھے تھے, یہ سب جمہور کا قتل عام تھا, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل سارے سیٹ اپ کا قتل عام تھا جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا. خیر اس کا اثرات بھی انہوں نے بھگتے, اور مونس علی جاتے باری کہہ بھی گیا تھا کہ میں پھینٹی لگے گی, اور وہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. خیر اپنے ہی وہ مکافات عمل ہے.
لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جہاں تک یہ بات کریں لا کی، لا میں یہ بڑا کلیئر تھا، یہ پہلے بات درست تھی، پھر اس کے بعد لا میں امینڈمنٹس آ گئیں. امینڈمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو یہ اختیار تھا یہ دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور جو اس کے بیچ میں انالوجی چیف الیکشن کمشنر نے جو ڈرا کی ہے وہ انالوجی بالکل اکارڈنگ ٹو دا لا وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں میرا سوال کہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو سیکشن 57 ہے اس میں 26 جون 2023 کو ایک ترمیم منظور کر لی پارلیمنٹ نے، ٹھیک ہے، اور اختیار میرے پاس آ گیا، لیکن آئین پاکستان کے آرٹیکل 48 کی سب کلاز 5 کے مطابق وہ اختیار ابھی تک صدر پاکستان کے پاس ہے. تو یہ متصادم ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کو آپ نے آرٹیکل 48 سب کلاز 5 کے ساتھ متصادم کر دیا ہے. صدر صاحب نے بھی اس پہ دستخط کر کے غلطی کی اور پارلیمنٹ نے جو ایک غیر آئینی بل منظور کر دیا ہے. آپ کے خیال میں بطور ایک وکیل کے یہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا؟ آئین پاکستان یرغمال نہیں بن گیا کچھ مفاداتی گروہوں کے ہاتھوں؟ دیکھیں آئین پاکستان تو اسی دن یرغمال بن گیا تھا جس دن کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا تھا اور 63A کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. کس طریقے سے پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا گیا، پارلیمنٹ کی لیجسلیشن پروسیس کو بلڈوز کیا گیا، وہ سارا اس کے بعد جوڈیشل انٹرونشن جو ہوئی، پریمپٹیو سٹے آرڈرز دیے گئے اور ایسی چیزیں دیکھنے میں سامنے آئیں عدالتی فیصلوں میں سے جو پہلے ماضی میں نہیں دیکھی تھی. خیر اینی ویز، اور کل جو رہی سی کثر تھی جو ریمارکس دے دیے گئے، آپ جب اتنی بڑے فورم کے جج صاحب اپنے ریمارکس اور اوپینین دے دیں آن اینی میٹر تو نیچے لوور کورٹ کے جج میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کیس کا دوسری طرف فیصلہ کر سکے. اچھا اب آج چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات بھی کیا ہے. اب چیف الیکشن کمشنر سے امریکی سفیر کی ملاقات جو ہے یہ روٹین کا واقعہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے سیاسی حالات میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج امریکہ کے سفیر نے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقات کی ہے. زیادہ ڈیٹیل تو سامنے نہیں آئی لیکن یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ امریکی سفیر نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کی حمایت کریں گے. مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے. امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا. عابد زبیری صاحب ذرا جلدی سے یہ بتائیے کہ امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقات، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے مجھے تو نہیں پتا ان کی کیا کس وجہ سے ان کی کیا یہ ملاقات طے پائی تھی یا شیڈیولڈ تھی یا کیا. اب امریکی امبیسڈر الیکشن کمیشن سے مل رہا ہے، ضروری پوچھ ہی رہے ہوں گے کہ آپ کا الیکشن آئین کے حساب سے آپ کرائیں گے یا نہیں. یہ تو جب ان کا وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا امریکن ایمبیسی سے یا چیف الیکشن کمیشن سے تو ہی پتہ لگے گا. لیکن عجیب سی بات ہے کہ ایک ملک کا سفیر آپ آ کے الیکشن کمیشن سے مل رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں IMF آئے، وہ بھی پولیٹیکل لیڈر سے ملے، اپنے مختلف پولیٹیکل لیڈر سے، اور اپنے یہ چلیں اب آپ نے خود ہی لنک بنا دیا. ہو سکتا ہے یہ ایک روٹین کی ملاقات ہو. جی کھوسا صاحب، جی یہ IMF والے ملے تھے، یہ پرابلی یہ بتا IMF والے ملے تھے عمران خان صاحب سے. تو یہ دیکھیں ہمارے اگر امریکی سفیر مل رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو تو کیا چاہتا ہے، وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ ایک بندہ کوئی رشتہ لینے گیا تو اس نے اس کو مار کے تو کپڑے وہ صاف کر کے کہتا ہے جی پھر میں اس کو انکار سمجھا موڑ میں اس میں انکار سمجھا. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان کو اس وقت ڈکٹیٹ کون کر رہا ہے. یہ کوئی میں ڈونلڈ لو کی بات نہیں کر رہا کہ ڈونلڈ لو کا آپ نے کنفرم کیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. آپ چھوڑ دیں عمران خان کو ایک طرف رکھ دیں، میں کوئی ایسی بات نہیں ہوں نہ میں نہیں. ہو سکتا ہے ڈونلڈ بلوم نے یہ پوچھا ہو کہ بھئی آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے. آگے سن لینا ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا اب اس کو ذرا تانے بانے ملائیے. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس آ گئی، چلیں سازش کو چھوڑ دیں، وہ یہ تو تسلیم شدہ ہے نا. اس کے بعد IMF نے آپ کو تگنی کے ناچ نچوائے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، آج تک تو تگنی کے ناچ جو نچوائے IMF نے، اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ امپورٹڈ حکومت نہیں تھی. آگے بھی سن لیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو خود خان صاحب نے بیانیہ بعد میں بنایا، اس کو چھوڑ دیں، تبدیل کر دیا. میں خان صاحب کی کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن میں تانے بانے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ملک کو چلا کیسے رہا ہے. آپ کا ملک بنانا ریپبلک سے نیچے آ گیا. آپ کا آئین اس وقت کیجڈ ہے،
کیجڈ ہے اس وقت، وہ جو ہے اس میں ایک پنجرے میں آپ کو بند کر دیا گیا آئین میں، آپ سرزمین بے آئین ہے، آپ کو بیرونی آخری فکرہ ایک جواب دے دیں محسن راجہ صاحب، جواب دے دیں کھوسا صاحب کا۔ دیکھیں جی ایک ہی بات ہے کہ کسی بھی غیر پاکستان بیرون ملک کا کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ چلیں یہ آپ نے اور بڑی دوسری بات یہ ہے شارٹ اینڈ سویٹ سٹیٹمنٹ دے دیا، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، جناب عابد زبیری صاحب، کھوسا صاحب۔ امید ہے کہ آئین پاکستان جو اس وقت گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے، امید ہے کہ آئین پاکستان نے پہلے بھی سروائیو کیا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی سروائیو کیا، مشرف کے دور میں بھی سروائیو کیا، انشاءاللہ آئین پاکستان پھر سروائیو کرے گا، اور جو لوگ اس آئین کو شکست دینا چاہتے ہیں آئین پاکستان ان کو شکست دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔